شاہ صاحب آپ نے ابھی اے آر وائی کا ذکر کیا، صابر شاکر کا کیا، ارشد شریف صاحب کا کیا. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب پہ بھی مقدمہ، عمران ریاض پہ بھی مقدمہ. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم آپ کو پاکستان کے دشمن نظر آتے؟ دیکھیے، چاہے سمیع ابراہیم ہیں، چاہے عمران ریاض ہیں، آپ دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں. یہ ہم پہ نکتہ چینی بھی کرتے رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں بھی بولتے ہیں، ہمارے کمزوریاں کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں. آپ نے کئی بڑی سخت باتیں کی ہوئی ہیں جب ہم گورنمنٹ پہ تھے، میں آپ کے پروگرام سنتا تھا، چودھری صاحب بڑی سخت باتیں کرتے تھے، لیکن یہ آپ کی رائے ہے اور آج کل ہمیں اس رائے کو رسپیکٹ کرنا ہے، ہمیں اس کو گنجائش دینی ہے. ڈیموکریسی کا حسن ڈسینٹ ہے. ڈیموکریسی میں مختلف آراء ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، سمجھنے کی اور اس کو ابزارب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو میں ہر اس جرنلسٹ کو جو ایک آزاد اور دیانتدارانہ رول پلے کر رہا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. تو کیا شاہ صاحب آوازیں اس طرح دبائی جا سکتی ہیں طاقت کے استعمال سے، ایک فرعونیت اور تکبر سے؟ یہ سب کچھ کیا یہ تنقید کرنا، کرٹیسزم کرنا، یہ پاکستان کی دشمنی ہے؟ کسی آپ پالیسی پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ اس کو پاکستان کا دشمن بنا دیں، اس کو پاکستان کا مخالف بیانیہ آپ کہہ دیں کہ جی پاکستان کا مخالف بیانیہ ہے، اور ایک ایسے شہر تلاش کریں مقدمات کے اندراج کے لیے کہ دور دراز تک. کیا یہ سب کچھ دنیا نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ زمانہ بدل نہیں گیا شاہ صاحب؟ سر یہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زمانہ بدل چکا ہے. آپ سندھ کبھی میر پور خاص چلے جائیں، چاہے آپ حیدرآباد چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، وہ زمانہ بدل گیا ہے. یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں، آج ان کا سہارا لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مینٹل گروو سے نکل ہی نہیں پائے. دیکھیے، یہ تو سچی بات ہے. جب عمران خان نے آغاز کیا تو یہ ہنسا کرتے تھے کہ اس کو تو سیاست کی الفبے نہیں آتی. جب تحریک انصاف جماعت بنائی ان نے تو کہا اس کی تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے مجمع جمع ہوئے اور لوگوں نے ان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا. یکے بعد دیگر خیبر پختونخوا کے بعد وہ پنجاب میں گئے، پنجاب سے وہ مرکز میں گئے، آزاد کشمیر میں گئے، گلگت بلتستان میں گئے، اور میری آج بات سن لیں، شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں تو سندھ میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف اپنا جھنڈا گاڑے گی. جی صاحب. اچھا شاہ صاحب جی، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ جو پرچے شہر یہ گاؤں کروا رہے ہیں، صابر شاکر، ارشد شریف اور عمران ریاض اور سمیع ابراہیم اور جو باقی رہ گئے ان پر بھی کر لیں. وہ آڑ میں ایک تو آپ کی وساطت سے اور پوری قوم کے سامنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے افسر اور پولیس میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگ پرچے یہ خود کرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی فوج کے کہنے پر ہم کر رہے ہیں. سیری مزاری کو فوج کے کہنے پر ہم نے گھسیٹا ہے. تو ایک تو جنرل باجوہ جن کے بہت احترام ہے ملک میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی فی الفور احکامات دیں کہ جہاں بھی فوج کا نام استعمال ہو رہا ہے اس کے لا تلقی کریں اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اور نمبر 2، یہ اسی آڑ میں پورے ملک میں افراتفری اور پورے ملک میں تصادم کرا رہے ہیں کہ صحافیوں کو اور ملک کے دوسرے اداروں کو لایا جائے. تو یہ آپ اس کا بھی کوئی نوٹس لے رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صاحب آپ نے دیکھا اور میں نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو. ہمارا آئینی رول ہے اور ہم اپنا آئینی رول کے اندر رہنا چاہتے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہیں، تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر میں نے خود کل ٹیلی ویژن پہ سنا شرین مزاری صاحبہ کا کلپ جس پہ انہوں نے واضح طور پر اس حکومت، نون لیگ کی حکومت اور رانا سونال پر انہوں نے الزام لگایا، جو کم از کم میں نے سنا تو یہ سنا. اچھا شاہ صاحب، عمران صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے سول سرونٹ سے بھی کہا، پاک فوج کی فیملی سے، پاک فوج کے جوانوں سے بھی کہا کہ وہ بھی آئیں، یہ پاکستان کی آواز ہے. اور ایکس سروس مین سے بھی کہا. خان صاحب کو ذرا سنوائیے گا جی. میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں.
سو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ اپنی سول سرونٹس کی فیملیز کو بھی، اپنی فوج کی فیملیز کو بھی، اپنی ایکس سروس مین سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں، کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی اتنے زیادہ لوگوں سے. جی شاہ صاحب. جی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کال پر جب ہندوستان کے مسلمان سب جڑے تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی. وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں بھی کی اور جو آج وہاں اقلیت میں ہے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. آج جو عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف کے لیے نہیں کر رہا، میں ملک کے لیے کر رہا ہوں. میری ذات کا سوال نہیں ہے، میری جماعت کا سوال نہیں ہے. یہ پاکستان کی بے عزتی کی گئی ہے، پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، پاکستان کو مرود کرنے کی کوشش کی. مجھے یہ بتائیے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہاں تعاون نہیں کیا؟ امن کے پروسیس میں، افغانستان کے پرامن انخلا میں کبھی فیٹر کے ذریعے ہمارے ہاتھ مروڑے جاتے ہیں. ہم نے جسچرز کیے، قانون سازی کی، عمل درآمد کیا، گول پوسٹ کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا. کیوں؟ اب گرے لسٹ میں ہم تو نہیں لے کے آئے تھے ملک میں، ہمیں تو ورثے میں ملی تھی ہم آئے. تو ہم نے جتنی ہماری گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا اس کا ہمیں جسچر نہیں ملا. کبھی آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کی شرائط ہم پر اتنی سخت کر دی جاتی ہیں اور ہم نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے کڑوے فیصلے کیے. آپ نے دیکھا کہ 3-3.5 سال ہماری مقبولیت ڈگتی کی اور یہاں تک بات لگی، لوگوں نے کہنی شروع کر دی کہ اگلی دفعہ تو تحریک انصاف کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا.